ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم تسی تھوڑا جا کیمرہ اس پاس کرو میں نو پچھو بندے ہی نظر نہیں آندے تھوڑا جا ادھے کر لو تھوڑا جا اس پاس کر لو نا یا اتھے اگے آ جاؤ اتھے یہ تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا تھوڑا جا ہور تھوڑا جا اس پاس کر کوئی بندہ نظر نہیں آندا بے اس پاس بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد وسط بھی صلوات اپنے مرحومین دے بانیان مجلس تے مرحومین دے درجات تی بلندی واسطے بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ دے درجات تی بلندی واسطے بھی صلوات بات اچھی کرو کچھ تک کرو چاہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد دعا ہے سب تو پہلے کہ مالک کائنات خاندان تطہیر دی عزت دے صدقے جناب دی اس عظیم عبادت ہوں اپنے دربار اچ قبولیت دا شرف عطا فرما جتنے مومنین مومنات شیعہ سنی حضرات آرام مصروفیات چھوڑ کے ذکر حسین واسطے حسین دے گھر آئے ہو مالک اٹھوے ہر قدم تے گناہ معاف فرما جناب دی بانیان دی توفیقات اچ مالک مزید اضافہ فرماوے ضرورت ہوئے تو آمین آکھن جی شرم محسوس نہ کرنا مالک ہر کسی نو موت تو پہلے قبر حسین دی زیارت نصیب فرما بعد از موت شفاعت امام حسین نصیب فرما
ساڑی پہلی اور آخری دعا اس وقت دے حسین حجت خدا پردہ غیبت خون رومن لے امام دے ظہور تعجیل فرما، اس قابل بنا جو وقت دے امام دے سامنے پیش ہو سکے۔ صلوات ہکا پڑھ لو تو جتنے بیٹھے ہو سارے حضرات پڑھ چھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ قرآن مجید دی ایک آیت میں جناب دے سامنے تلاوت کر چکا، در حقیقت ظاہراً تو وہ آیت ہے مگر ہے ایک نبی دی منگی ہوئی دعا۔ سردی جو پڑھنا بھی اوکھا ہے تو سننا بھی اوکھا ہے، تو جی تھوڑا تھوڑا نہ رل جاؤ گے تو تھوڑی جی مجلس پڑھ لے سو۔ ہے تو قرآن مجید دی آیت مگر وہ ایک نبی دی منگی ہوئی دعا ہے، اور اس نبی دا نام بھی اگر میں انہیں سدھا چالاں تو شاید تو انہوں اتنا لطف نہ آئے۔ تعارف دا وہ ہے کہ جس نو 73 فرقے دے کلمہ پڑھن والے مسلمان کشتی علی نبی آ کے یاد کر دے۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یاد رکھنا کہ اس نبی دا نام نوح نہیں، نوح اس نبی دا نام نہیں۔ کچھ بھائیاں نے اس نبی دا نام لکھے عبد الجبار، کئیاں لکھے ہے عبد الغفار، تو کسے لکھ دیتا عبد الستار۔ بہرحال ان ترے نامہ جو ایک نا ہے اس نبی دا، یا عبد الغفار یا جبار یا ستار۔ نو اس نو اس واسطے آدن جو اس تے لوگ ظلم کر دیان اور لوگاں دے ظلمہ دے خلاف گلیاں چ جا کے نوحہ پڑھدا ہے۔ کیا پڑھدا ہے جی؟ اتنی کثرت نال نبی نوحہ پڑھدا ہے جو نوحہ پڑھن دی وجہ تو اس نبی دا نام بن گیا نوح۔ ہن میں یا تواڈا امتحان لے سا یا اپنا تو اس جملے چ امتحان دے سا، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے نہ عبد الجبار تے سلام کیتا ہے، نہ عبد الغفار تے سلام کیتا ہے، نہ عبد الستار تے سلام کیتا ہے، اللہ سلام کیتا ہے نوح تے۔ اللہ نے نوح تے سلام کیتا کہ میرا سلام ہوئے نوح تے۔ جڑے لوگ آدن جو شیعہ پاگل ہیں جڑے نوحہ پڑھ دیں تو نوحہ حرام ہے، نوحہ حرام نہیں، نبیاں دی سنت ہے۔ اگر سنت نہ ہوندی حرام ہوندہ تو اللہ نوح تے کدی سلام نہ کرے۔ توجہ ہے میرے لے پاس؟ تاریخ اسلام اور تاریخ انبیاء، قصص الانبیاء قصص الاسلام، یہ دو کتابہ دینا ہے۔ اس نبی دی جو ظاہری عمر ہے وہ ہے 2500 سال۔ گل شاید تو انہوں بوریت بھی محسوس ہوئے لیکن ہے لطف علی۔ 2500 سال اس نبی دی عمر ہے، اور 950 سال اس نبی دی تبلیغ ہے۔ پہلے 300 سال تو تبلیغ کی تھی، کو 15-20 بندے سدھے ہوئے، 3 صدیاں تو صرف 15-20 بندے سدھے ہوئے۔ اگلے 350 سال نبی سوٹا چاہ کے امت نہ لڑدا رہ گیا، 650 سال گزر گئے۔ پھر 300 سال تبلیغ کی تھی تو رلا کے 950 سال دی تبلیغ ہے جو کل 70 بندہ سدھے راہ تے آیا۔ تو جڑے چپ کر گئے سمجھی اپنی بیوی کوئی نہیں۔ بیویاں شوہر دے کمال بڑے اوکھے مندیاں۔ مول صاحب بھائی جان تو میں تو ان گال تاں سمجھاوا، بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جو کدی بھی شوہر دے کمال مندی نہیں، منی نہیں، تیار ہی نہیں کدی۔ وہ انڈیا دی ایک گل ہے ہندوستان دی، جس لئے پاکستان تے ہندوستان اکٹھا ہے، تو ایک سادھو آئی، سادھو وہ ہوا چڑھ دائی، ٹھیک ہوا چڑھ دائی،
تو ایک دیاڑے اڈیا تے گھر دے اتے ہی اڈی جائے، اپنے گھر دے اتے پرواز کر، اڑ کے لتھا گھر آ گیا، بیوی بیٹھی ہے، اس کہ تو انہیں مفت دا سادھو بنیا ودا ہے۔ سادھو تو وہ تھا جو ہمارے گھر کے اوپر اڑ رہا تھا، اس کہ سادھو تو وہ جڑا ساڈے گھر دے اتے ودا ہے۔ وہ سر جھکا کے بڑی عاجزی نہ لدے، او حقیر فقیر غریب میں آدھی تائیں میں آکھاں تو یہ ڈنگا تریڑا کیوں اڑدا ودا، سمجھ آئی جائے گا۔ بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جو کدی بھی شوہر دا کمال او دی عزت نو جلدی جلدی تسلیم نہیں کرتی۔ 950 سال دی تبلیغ ہے، 950 سال دی اس پوری زندگی دے وچ نوح تو نبی دی بیوی سدھی نہ ہو سکی، ٹھیک۔ اور تبلیغ بھی نبی دی ایک کوئی نہیں جو میں آج ایسا سپیکر کھول دینے ہیں مسجد سپیکر کھول کے یہ گلیاں کھول کے بہ رہنے ہیں۔ نبی جتھے 4 بندے ویکھیا اتھائیں وانج کھلو رہے، گال سن سو تو لطف آسی تے بور ہو گئے تو تواڈے نصیب دی گل ہے۔ جتھے بھائی جان 4 بندے ہوئے نبی اتھائیں جا کھلو رہے، اور جنہاں تسی ہتھی بنایا ہے اے نفع نقصان نہیں دیندے، اللہ او ہے جس توانو بنایا ہے، او دے اگے جھکو۔ مجلس جنت بانوے سی سے فکرے تھے، لوگ ایڈے پتھر مار دیں جو نبی پتھرہ دے تلے ڈب ویندائی، ڈب گیا نبی پتھرہ دے تلے۔ اللہ شام دے وقت جبریل کو بھیجیا، جبریل اپنے نورانی پران نال نبی دے زخمی بدن تو پتھر ہٹاویا، زخمی نبی نو کٹ کے اپنے نورانی پر نبی دے بدن نال مس کریا، نبی پہلے تو زیادہ صحت مند ہو جاویا، پہلے تو زیادہ توانا ہو جایا، پہلے تو زیادہ نبی تبلیغ شروع کر دے ویا۔ کلمہ پڑھنا لے مسلمانوں، تمہیں ابھی بھی فرق نہ پتہ چلا کہ نبی کون ہوتے ہیں اور حسین کون ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر نبی زخمی ہوتے تو فرشتوں تو کے پر باعث شفا بنتے، اور اگر فرشتہ زخمی ہوتا تو حسین کا جھولا مشکل کشا بنتا۔ یا سلامت، بسم اللہ جی۔ جی میں مل کے حیدری سلامت ربا، نبی زخمی تو فرشتیاں دے پرا تو شفا، تو جے فرشتہ زخمی تو حسین دے جھولے دیے لکڑیاں تو شفا۔ 3 شعبان جو چاہ کے آیا جبریل فطرس کو، تو رسول آکھیا میرے واسطے نہیں چاہ کے آیا، جس پی گئی ستا ہی حسین دیاں لکڑیاں دے نالے سنو مس کر، گھبرا تو نہیں گئے، جس پی گئی حسین سو رہے، اس دیاں لکڑیاں نال مس کرو۔ تجھے سلوات پڑھ لو سارے حضرات، تشریف لیا میں تمہیں اجازت ہے جی۔ بہ جاسی خیر ہے۔ کوئی کبڑی گیا گو 950 سال نبی تبلیغ کی تھی۔ میرا پوتر بہ جاؤں جا نہیں لب دی پئی پسند دیئے، 950 سال تبلیغ کی تھی، کر کے نبی تبلیغ ایک دیڑے تھک گیا، ٹھیک ہے، پیمانہ شبر جڑے او ہن پور ہو گیا، پتھر کھا کے گھر آیا تو گھر دے سے انج بیکن ہاتھ چاہ کے بیٹھا دے، میں تھک گیا۔ جنہ سمجھنا یہ سمجھ گئے، باقی تیرے دیتے علم نال میں نے پتہ لگ گیا بے اے ہن بندے دے پوتر بنانو تیار کوئی نہیں۔ نوح کے صلاح ہے، اللہ پوچھے کے صلاح ہے، آدھے ہن اے نہیں سدھے ہوندے تو عذاب چکھل، آخر نبیوں دے کام اتھائیں مقدائی بے عذاب گھل۔ انہاں نبیوں تو ساڑھے نبیوں تو ایو تو فرق ہے، اور رحمت بن کے آندے ہن، عذاب دی دعا کر کے ویندے ہن۔ ساڑھا نبی آیا بھی رحمت بن کے ہائی تے گیا بھی رحمت بن کے ہاں۔ اور رحمت وس آئے
پچھا گئے تو عذاب دی دعا کی تھی، سارا کچھ فنار. حضور رحمت بن کے آئے تو رحمت بن کے ٹر گئے. نو ہاتھ چاہ کیا کہ گھال عذاب. ہون گال بھی شاگ چپ کر کے چھوڑ لگے. ہاتھ چاہی بیٹھے تھے، ہتھاں دے اتے نہ ایک تھال آ گیا. تھال وہ کپڑا ہے، نبی کپڑا لایا تے ویچ کھجورا. نبی اتنا وے کیا دے میں تا منگیا عذاب، تو کھجورا کیوں بھیج دیتی ہے؟ عذاب کی دے کھجور کی دے جوڑی کوئی نہیں. اگر گال سمجھ جاؤ تو یہ اشاری تقریر دے مالک عذاب تے کھجور دا جوڑ نہیں. آواز توحید ہی نو گھبرا نہیں، عذاب انہی کھجوروں میں پوشیدہ ہے. عذاب جیڑا ہے انہی کھجوروں میں چھپا. مالک کھجورنج کی میں آ گیا. اللہ فرمائے یہ کیا ہے جی کھجور کس واسطے؟ نبی آدھے نے کھاون واسطے. اللہ فرمائے دیتے نو کھا. نبی کھجورہ کھا لیاں پیچھے رہ گیاں گھٹ لیاں. اللہ فرمائے اے نہ سٹیں، اے ان توڑے چہرے میں نظر آ رہے میں بتی باندھی سے تو کرائی جو پتہ لگے کون سن دے تو کیڑا سہیں گیا. اے نہیں سٹنی کا. مالک یہ دا کہ کرنا. اللہ فرمائے انہوں زمین ہے دب، اینو دب. تھوڑا جا ٹائم گزر سی کچھ دنہ تو بعد اسے گٹھلی گٹا گکڑی چو ایک پودا نکل سی. او دی حفاظت کرے او ایک درخت بن سی. مالک وال کے کرنا. اللہ فرمائے جتنا درخت بن جاوے تو انہوں جڑا تو کٹ سکتے. مالک پھر کے کرنا. اللہ کرے گال سمجھو. اللہ فرمائے اس درخت نو کٹ کے او دے پھٹے بنا لوے. جدہ پھٹے بناوے تو موڑ او دے پھٹیاں نال ایک کشتی بناوے. سمجھ آئی جے گال دیا کوئی نہیں آئی یا پھٹے بناوے پھٹیاں دی کشتی بناوے. تو جدہ بن جاوی کشتی موڑ منگے عذاب منگے. پھر اللہ نو کتنا پیار ہے اپنی تخلیق نال. ایک گٹھلی پودا پھر پھٹے پھر کشتی. ایڈا جو ٹائم لگ سی تو شاید کوئی طرح راستے آوے. ٹھیک ہے. وقت گزردہ کیا نوح نے کشتی بناونی شروع کر دیتی. میں ساری یہ گلہ نہیں کرتا، دو چار ہور چھوڑ لو. نوح سرکار کشتی بناویں لگ. کشتی بناندہ پہ انہیں سمجھو ساری تقریر دا اے جوگ جملہ جائے. کشتی بناندہ پہ تو جبریل موڑے تے ہاتھ رکھے. اتنا وہ کہتے ہیں میں جبریل ہاں، میں نو اللہ گھلے ہے. نبی آدن خیری ہون کیوں ہیں؟ اے 5 کیلے نہیں جڑے اللہ گھلے نہیں. تے اللہ پیا دے انہیں کشتی میں ضرور لگانا کیونکہ انہی 5 کے صدقے تیری کشتی بھمر سے نکلتی جائے گی. ہائے انہی 5 کے صدقے تیری کشتی بھمر سے نکلتی جائے. اچھا نبی بنیندہ بیٹھے کشتی. نبی دے پتر دا نا ہے کنان. اسی دا پیو کو لا. ابا جی کی بیٹھے کر دے ہو؟ نبی آکھے کشتی بنیندہ. کیوں؟ سامنے تنور آئی. آج بھی وہ مسجد کوفہ تنور ہے. نبی اس سال اشارہ کیتا او تنور ڈٹھائی جیا اس سے جو نکل سیا پانی. میں ساری تاریخ تو 5 منٹیں سناؤں گا. اسی گلیاں بازاراں محلیاں شہراں دنیا تے پھیل سی طوفان آسی دنیا غرق ہو. اللہ حکم دیتے کشتی بنا. جیڑا اس کشتی دے چڑھ گیا او بچ تے جیڑا رہ گیا. بھائی جی کاوڑے بیٹھے ہو. اچھا او رہ گیا. میں اللہ دے حکم نال کشتی کوئی ایڈا چنگا پتر ہائی نبی دا بھجیا تو سیدھا ماں دے کان ہو گیا. اور جس سے تو روٹیاں پکائنی ابا پیا دے اسے جو پانی نکل. تاریخ دے وجہ فکر ہے نوح دی بیوی دے منہ جو پہلا فکرہ نکلے تیرے باپ دا دماغ خراب ہو گیا. او دنیا ودا ڈرین دے نہ بارش آئی نہ کھوئیں پانی کوئی نہیں.
دریا خشکن سمندر شے کوئی نہیں تو او پیا دے طوفان آ سی، یہ دا دماغ خراب ہو گیا، اللہ دی قسم چاہ کیا دا فکرہ نہیں انگارہ ہے جڑا نو دا جسم تجا ڈھٹا۔ حیران پریشان ہو کے نبی اتنا وے کیا دے مالک حد مک گئی، میری بیوی میرے گھارت کھلو کے میرے پتر دے سامنے میرے دماغ تے شک پہ کر دیے، عذاب اس تے پہلے گھل پہلے اس نو فنار کر، خالق دی آواز ہے نو گھبرا نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں بھی آج تیرے نال ایک وعدہ پہ کردہ، آج کے بعد جب بھی کوئی عورت نبی کے دماغ پہ شک کرے گی میں اللہ اسے اولاد نہیں دوں گا۔ علامت رکھ شک کرے سی وہ ماں نہ بن سی، کیونکہ غلطی ہوندی ہے ماں دی تربیت، غلطی کہندی ہوندی ہے ماں دی، تے کھاتے جے پوندی ہے پیو دے، تربیت ہوندی ہے ماں دی۔ اور مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا جو پہلی درسگاہ ماں دی جھولی ہے۔ امام فرمایا اگر رشتہ ویکھنا ہوئے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ میری بیوی کیسی ہوگی، مولا فرماتے ہیں یہ دیکھا کرو کہ یہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہوگی۔ یعنی رشتہ لین جاؤ تو اپنی بیوی تلاش نہ کرو، اپنے بچیاں دی ماں تلاش کرو، کیونکہ تربیت ہمیشہ ماں دی ہوندی ہے۔ تربیت ہو دی غلط ہے وہ نو دکھاتے جب پائے گی، گھبرا تو نہیں کہ گلہ چھوڑ۔ کشتی ہو گئی سرکار تیار۔ اچھا ایک گال تو نہیں تھا اور سنا دے میں اگے چھوڑ گیا، جلے کشتی نبی بڑھیندہ پی آئی نا، اچھا چلو ٹھیک ہے جی بندی پئی ہے، اچھا جی چلو کیل بھی لا لینے ہیں۔ کشتی نبی بڑھیندہ پی تو ایک دور دی وسطی ضعیفہ، ایک کشتی نبی بنا رہے، بیوی نکلے گھروں، جڑے کو 4-5 گھر ہاں نیڑے نیڑے انہاں دے لگی جاوے، سارے دے پہلے تے بوئے کھڑکائے باہر آؤ، لوگ نکل آئے انہیں پتہ نہیں کیا دی، آپ چڑھ جائے ایک ٹبے تے بندے کٹھے ہو جائیں، اے ہن شوہر دا تماشا پیا ہوندا ہے، آدھی دا دماغ ٹھیک نہیں، تو آڈے ٹائم ضائع پیا کردہ ہے، تو میرا ہی کیتی کھڑا، انہیں ودا ڈرین دا جو کشتی تیار ہو سی تو طوفان آسی ہر کوئی غرق ہوئے، اے صدے تا نہ جاوے ہے، اے بیوی نے اپنی کمپین چلائی ہوئی ہے، ٹھڑ تا نہیں لگی ڈھیر جی، بیوی دی کمپین اے ہے بھئی او ودی کر دیئے شوہر دا مذاق بھئی صدے تا جانا نہیں، لیکن تاریخ دی اندر ایک ایسی ضعیفہ بھی گزری ہے جدہ نا امت نے لکھا ہے سالبیہ، علماء لکھا سالبیہ، او روزانہ کشتی بنے دے نبی کو لاب ہوئے، تو نبی دے سامنے بہ جائے تو روز پوچھے اللہ دے نبی کدہ وینا ہے، ہاں جی وہ کدو جانا ہے، بیوی تماشا کرے، اے روز پوچھے کدو جانا، دوے دیاڑے پھر بیوی اسے کم تے موڑ آ گئی، سامان ہانال بکری ہاتھے آ کے بیٹھی کدو جانا ہے، نبی ایک دیاڑے سارے اوزار زمین تے رکھ کیا کہ ٹر جا واپس، پتہ نہیں کتنا پادکارہ نہیں ہے، میں وعدہ کردہ جدن طوفان آسی تین لے ویس، لاہور آلے جو گال دی قدر کرو، نبی کیا وعدہ کردہ جدن آسی طوفان لے ویساں، حجت خدا دی گال تے یقین رکھ کے واپس ٹر گئی، حجت خدا دی گال تے یقین رکھ کے ٹر گئی۔ نبی نے وہ 5 کیل جنہ دے اتے آل محمد نام لکھے ہویا ہے، او لائے بالکل کشتی دے متھے تے، اللہ جو آکھے لاویں انہ دے زد کے تیری کشتی بھمر چو نکل سی، او لائے نبی متھے دے اتے، کشتی تیار ہو گئی تو نبی نے بد دعا کی تھی، اسے تنور جو پانی نکلنا شروع ہو گیا، سنے آجیا 2-4 گلہ، تو نبی نے صدا دے دی تھی، آؤ کشتی ہو گئی تیار، جو چڑھ گیا بچ گیا،
جو رہ گیا نبی دی آواز نو ہوا اندر لیا جتھے جتھے کوئی ہائی حشرات الارض سنیے کیڑیاں ہواواں چڑدیاں پرندیاں سنی گھونسلیں چ بیٹھے ہوئے پرندیاں سنی جنگل دیاں جانوراں سنی کائنات چ بچ جا مڑلی ہر جنس سنی تے سارے ٹر پہ کشتی والے پاسے اگوں بہ کے ایڈی اباسی ہر کوئی کشتی وال ٹر پی ہوں گل نہ کرا تو مینوں سکون نہیں آنا ایک سور تے سور نہیں کھڑیا پہاڑ دی چوٹی تے ساری گل ایک پاسے تقریر دا یہ فکرہ ایک پاسے کہ بلا او پہاڑ دی چوٹی تے پانی آ گیا پیراں تائیں ہوں سور آکھے پیا سورنی نو بھائی ڈوبن دی کر تیاری آ گئی پیراں تائیں او نبی دی کشتی ہے اسی نج سلیم ساڑی جا بننی کوئی نہیں بھاویں سور نہیں آئی گل چنگی کر گئی اس آگیا چڑھاوے نہ چڑھاوے او دی مرضی ہے اسی تا جا بھی ہے کل اے تا نہ اکسی جو میں صدیہ ہائی تے او آئی کوئی نہیں اللہ کون سلام مالک کون سلام سلامت سکے نہ چڑھائے نبی دی مرضی وہ اسی تا جائیے کل اتنا اکسی جو میں صدے آئی دیا تے او نہیں آئے او کہ اچھا ایک منٹ ہے اللہ نے اسے سور نو قوت گویائی عطا کی بولن دی طاقت نہ بھی دیندہ تو اپنی زبان بھی گال کردہ تو نبی ہر کسی دی آواز سمجھ دے اس نبی نو صدا دیتی ہیں اللہ دا نبی نوح نجی اللہ کیا تیری کشتی ہے کوئی ساڑی گنجائش ہے تو ان اللہ دی کریمی دا لطفہ ویسی جو علی کیسے خالق دے سامنے جھکدا ہے کیا ساڑی گنجائش ہے نبی اتنا نٹھے آواز توحید ہی نو گھبرا نہیں ان سے کہے اگر نبی کی آواز پہ خنزیر بھی لبائے کہے تو وہ بھی ہلاکت سے بچ سکتا ہے تا تھوڑے مندر گال سمجھ آئیے باقی سمجھ نہیں آئی یا سلامت رہو نبی کی آواز پہ کوئی خنزیر بھی لبائے کہہ دے وہ بھی ہلاکت سے بچ سکتا تسی گال کیتی ہے میں ہون تا کروں گا کچھ کرنی نہیں چاہی دی جو ہون ماحول نہیں رہ گئے نبی آکھے آ او تھا کہ جی تسی آوے کو میں پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا تے کھلوتا ہی سے وعدے جو تلے پانی ڈھیر ہے تلے لتھا دی تھائیں بوڑ جاڑا ہے اشان کر درہ کشتی لیا تے نبی نو چاڑ گیا غصہ بھی ہے سور تے میں نو آدھے کشتی لیا خدا دی قسم نبی دے چہرے دا جلال وے کے آواز توحید آئی ہے نو غصہ نہیں دکھانا جے صدیست کشتی لے جا اللہ تمہیں سو جے بلا رہے لے جا کیونکہ وہ تیری اطاعت کیتی کھڑا ہے تیری آواز دے لبائے گا کہ کھڑے لے جا کشتی اچھا نبی نے کشتی دا رخ پھیر دیتا غصے چاہی نبی چاڑ تپیا لیکن اصلیت بھی کھا گیا کشتی جب باندھا گیا تے کمبڑ لگ گیا نو غصے جاتے ہو خیر ہی کی ہوئی او تھا کہ ڈر پیا لگ دا کس گال دا ڈر او تھا کہ تیری کشتی جو ہر جنس بیٹھی ہے تے ڈرا نہیں نبی ادھر ڈر کس تو لگے او تھا کہ جی آؤ شیر بیٹھا ہے یہ تو ہونے کھا ویسی میں تو شیر تو ڈر پیا لگ دے کھا ویسی نبی ادھر تیرے علی گال کوئی نہیں کیتی ہے خنزیران علی گال نبی دے کول بے کے ڈر دیں تو اصلیت وکھائی دیتی اللہ دے نبی تیرے نال کھلوتا ہے اللہ دے نبی دے کول کھلو کے ڈر گئے اوزا کہ جی گالے نہیں تسی نو ضرور ہو نبی ضرور ہو
پر گل میں بھی چنگی پہ کردا تے سچی پہ کردا. نبی نبی ہوندا ہے تے خنزیر خنزیر ہوندا ہے. سمجھ نہیں آئی گل پہ؟ تے اس لئے نبی دے ذہن وچ گل آ گئی او ضعیفہ. یہ چوپو بندے کر گئے جنہاں دے ذہن وچوں نکل گئی آئی. او مائی او بڈڑی جڑی روز آ جاندی آئی او نبی نو بہانی یاد ہی نہ رہی. اللہ دے نبی گھبرا کے جو کشتی تو ہے سنڈیٹے تو پانی اتنا ڈیر آئی نبی دے ذہن وچ گل آ گئی ڈوب کے مر گئی. اس بچی کوئی نہ اسی ہر شے جو غرق ہوگی تو کتنی بچی اسی. خدا دی قسم ہے دو علماء دے درمیان کھڑا شیعہ سنی کتابیں تو وکھا سکتا. 6 مہینے تے 2 دہاڑے حضرت نوح دے طوفان دی مدت. 6 مہینے 2 دہاڑے جناب نوح دی کشتی اپنے اندر کائنات جب بچ جاون والی ہر جنس نو سوار کر کے دنیا دا چکر لیندی رہ گئی. 6 مہینے تو بعد نوح دی کشتی گرداب وچ پھس گئی. جے عقیدہ بولے تو بولنا تے نبی دی کشتی گرداب وچ پھس گئی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا کہ نوح کشتی نے بچاون دی کوشش کردا رہ گیا لیکن نجف اشرف وچ کوہ جودی تے نوح دی کشتی ٹکرا گئی. کشتی نو قرار مل گیا. پہلے پانی اتریا پھر کشتی اتری پھر کشتی جو نبی اتریا. دنیا غرق ہو گئی ہے. آبادی دا نام و نشان تو رہ نہیں گیا. نبی نکلے صحرا لے پاسے جب میں بھی اپنی بستی دے اثرات ڈھونڈا خدا دی قسم نبی جو نکلے صحرا لے پاسے نبی سر چاہے سامنے جھونپڑی لگی ہے آگ بلدی پئی ہے تو وہ ضعیفہ روٹیاں پکائندی بیٹھے. یا علی یا اللہ سلام. او ضعیفہ بسم اللہ جڑی روز آندھی ہائی توجہ ہے او روٹیاں بیٹھی پکن دی. نوح دے دین جائیے ڈوب کے مر گئی ہو سی تے او بچ گئی. اور میں توڑا نہیں پتا لیکن نوح دے دل لے تے گال آ گئی بھئی یہ جی میں روٹی پکا رہی ہے پکائندی راوے میں نو ویکھے نہیں تے میں نکل جاوا. کیوں جی بندہ جو کسے نال وعدہ کرے تے بندہ ونجے بھولتے جی او آ جائے سامنے اگلے دی کوشش ہوندی ہے بے کتنا لوک جائیں میں نو ویکھے دے انہوں اپنا پتہ ہوگا. اور نبی کہ بھی یہ تو بچ گئی تو نبی بھی سامنے آ گئے. نبی کوشش کی تھی بے اے نہ ویکھے تے میں انج ہو جاوا. میں نے دکھایا دی آؤ جی بسم اللہ صلوات سارے حضرات تلاوت. ہاں جی توجہ ہے سرکار. میں بھی تقریر مکا دیتی ہے تو قبلہ تشریف لایا تے بس چلو 2 گلہ اور تے ختم. ہن ہر شے بوڑ گئی ہے پیچھے کیش رہ گئی مائی بچ گئی ہے. حاضر ہو جی آخری 2 جملے کر لا جی. ہن او بچ گئی اتنے طوفان وچ بچ گئی. نبی دی کوشش ہوئے بھی ای ہن گئی تے بچے بھئی ویکھے ہی نہیں میں چپ کر کے نکل جاوا. اہل سنت دی کتاباں کو تے شیعہ دی کتاباں کو ہر کتاب وچ وکھا سکتے. موٹی تو موٹی مین کتاب قصص الانبیاء او دے گل لکھی پئی ہے. او سیر جھکا کے روٹی پکا رہی ہے تے نبی جن ویکھے پہ بچ گئی تے نبی ان ویکھے بھی سیر نہ چاہے تو میں نکل جاؤں. نال ہی نبی انج اپنا رخ پھیر دیتا. ادو نبی رخ پھیرے تے او دی نگاہ پہ گئے بھی یہ تو نبی آ گئے. پتہ نہیں تواڈی توجہ ہے یا کوئی نہیں. اس لئے روٹی رکھ چھوٹی بھاج کے بکری کھولی گٹھڑی چاہ کے نبی دے کول آ کے دیے چلیے چلے. نبی اس لئے دھیم میں جلے جنہ لگے کدے کہاں ہو سکے وہ بدل بارے طوفان کشتی. نبی یادیں نہ آیا تے گزر گئی. آیا طوفان گزر گیا. اگوں بحث نس کی تھی نبی نال. نبی دے قدم چوم کیا دیے تو آدھے تو سچو سی وگرنہ تیری عزت کی قسم نہ مجھے پتا چلا نہ میری جھونپڑی کو پتا چلا.
تو آدھیں آیا ہوسی تو پھر آیا ہوسی، وگرنہ تیری عزت کی قسم اس طوفان کا نہ مجھے پتہ چلا نہ میری جھونپڑی کو پتہ چلا۔ اپنے عقیدے دی گل کرنا قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تقریر ختم ہو گئی۔ آج دنیا بھی شان آتی، کیونکہ اے بھی شک ہے طوفان بھی آیا، کوئی شک نہیں کہ طوفان آیا، طوفان آیا، اور اے بھی گل ہے کہ اس ضعیفہ نو پتہ بھی نہ چلیا۔ آج دنیا بھی ساڑھے نہ لڑ لڑ کے ودی آتی، تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو، تم علی کو کیوں مانتے ہو، تمہیں علی کو ماننے کا فائدہ کیا ملے گا؟ چھوٹا جا بندہ ہو کے منبر حسین تے کھڑا ہو کے تیری منت کردہ، موت تو پہلے اگر مہلت مل جائے تو پھر علی ولی اللہ پڑھ لوے۔ علی کو ولی ماننے کا فائدہ یہی ملے گا، قیامت آئے گی گزر جائے گی تجھے پتہ بھی نہیں چل۔ قیامت آئے گی گزر جائے گی، دل وچ اگر علی ہویا، عقیدے چ اگر علی ہوئے تو پھر اس قیامت دا بھی پتہ نہیں چھوڑ۔ قرآن پڑھو، قرآن آدھا ہے قیامت آئے گی، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ اٹھ گئے، ہر شے غرق، لیکن یہ بھی یاد رکھے جو سارے عذاب ہیں نا دشمن علی واسطے۔ پیغمبر خدا نے خطبہ دیندے فرمایا جنت دے باہر 50,000 آگ دے گڑھن۔ آیت اللہ 10 غیب شرازی دی کتاب ہے جو رسول فرمایا 50,000 آگ دے گڑھن جنت دے باہر، تے ایڈے ایڈے گہرے بگر کوئی وچ ڈھے گیا تو 50,000 سال ڈھاندا ویسے۔ صحابی بول پہ ہو سکتا جی سیدھی گال کرو بھی راہ ویندہ ہی کوئی نہیں جنت میں، کون جائے گا، رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں۔ علی علیہ السلام نے چہرہ دیکھ کے فرمائن اس ذات دی قسم دے اندے قبضہ قدرت ہے میں محمد دی جان ہے، جس تے دل دے اندر میرے بھائی دی علی دی محبت ہوئی، او ہوا ہار انہاں گڑھیاں دے اتو گزردہ چلا گا، او ہوا ہار انہاں دے گڑھیاں دے اتو گزردہ چلا جائے گا۔ محبت علی ہے تو پھر ہر شے ہے، جب محبت علی کوئی نہیں تو پھر کوئی شے کوئی۔ نیکی دا فائدہ بھی تاں ہی ملنا ہے جی علی دی محبت ہوئی، تو پھر عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے بندے تھک ویسے نہ کو جہنم بھی راہ پئی ویتی۔ دشمن علی جے میرے کو عاشق تین علی دی دشمنی دا بھی پتہ لگ ویسے۔ آل محمد پن سلامت رکھن بھائی اتنا ہی پڑھنا ہی، میں قبلہ نو زیادہ دیر نہ باواں تو تسی بیٹھے ہی انہاں دے واسطے تو میں دو گلاں دکھ دیاں کراں تے بس دعا منگا۔ علی ولی اللہ دی خاطر اور کائنات جو سب تو بڑا محافظ توحید بھی میرا مولا علی۔ لوگ آج علی نو اللہ آکھن دے لگ گئے، او بے وقوف علی دے فضائل دا مزہ ہی خراب کر گئے۔ اللہ نے مارا اپنو ماریا تو پھر کیڑی گل ہے؟ اللہ تو روزانہ کروڑوں بندے مار چھڑ دے۔ اگر علی اللہ ہے تو پھر 21 رمضان کیا ہے، 13 رجب کیا ہے؟ کیوں جی 21 رمضان کی اسی اللہ دا تبوت چاہ کے ودے، اللہ نے ان ہر چیز تو پاک۔ علی دی سب تو بڑی فضیلت یہ ہے، علی محافظ توحید ہی اتنا بڑا ہے جو اسی سارے ایو آدھے ہیں علی اللہ دے گھر رچ آیا، تاکہ دنیا نو پتہ چل دے اللہ ہو رہے تھے علی ہو رہے۔ لیکن کئی بے وقوف آج ساڑھے ممبر تے بھی آ گئے، ساڑھا ہی لباس پا کے ساڑھے لباس دے چاہ گئے، جنہوں نے آ کے ساڑھی عدداری ساڑھی مجلس نو بھی مشکوک قرار دے تھے۔ اتھے آ کے بندے آ جاندے ہیں ایسے سے نعرے لا جاندے ہیں، ایسے سے ممبر تو گلہ کر جاندے ہیں، باہر والے تو ایو ہی ویکھن کے بھی شیعہ دے ممبر تو شیعہ ہی گل کر رہے ہیں، لیکن اے نہیں پتہ جو تواڈے نال کتنی بڑی سازش ہو رہی۔ محافظ توحید ہے علی ابن ابی طالب، علی تو بڑا اللہ دی محافظ کوئی نہیں، اور اس اللہ دی توحید دی خاطر سب تو زیادہ خرچہ بھی علی دے گھر دا ہے۔ جنہ ہائے کیتی اللہ ہائے قبول کرے، توحید خدا تے دین خدا تے سب تو زیادہ خرچ بھی میرے مولا علی دا ہے۔ اتنا کسی دا خرچ نہیں ہویا، دھیاں بھی لگیاں تا علی دیاں لگیاں،
مولا ہے قبول کرے. سردی کافی ہے, کوئی امتحان نہیں, نہ کوئی آج دی جگہ تے کوئی گل کرنی تو میں قبلہ نو ممبر دیواں. دھیاں بھی اگر خرچ ہوئیاں تو دین تے علی دیاں ہوئیاں, پتر بھی اگر لگے تو علی دے لگے, نوواں بھی خرچ ہوئیاں تو علی دیاں ہوئیاں, پوتریاں بھی ہوئیاں تو علی دیاں ہوئیاں. یہ محنت ہے بہن تے بھرا دی جڑی آج تائیں ودر روندے ہو. میں نوح نبی دی ایک گل کیتی ہے تو نوح نبی دا امتحان سنا ہے. زیدی صاحب کو لے کے بندہ آ گیا, اسا کہ زیدی صاحب امتحان پہلے نبیوں دے محمد مصطفیٰ دے امتحان تو سخت تھا. انہاں فرمایا کوئی شک نہیں, جو آیا رومن واسطے ہو نہیں سکتا حسین دے گھر بے کے, حسین دی مجلس سے, حسین دی عدالت جو دی ہائے نہ نکلے. اسا کہ زیدی صاحب پہلے نبی دے امتحان محمد مصطفیٰ دے امتحان تو سخت ہیں. انہاں فرمایا کوئی شک نہیں. پہلے نبیوں نو آرے نال چیرے گیا, پتھراں تھلے دب گئے. انہیں ہے کہ ہر امتحان پہلے نبی دا سخت, لیکن زیدی صاحب سمجھ نہیں آندی کسے نبی دی مجلس ہی کوئی نہیں. میرے حصے دی مجلس سے جملے تے پوری ہو جاتی جے تسی جملہ سن لیا. زیدی صاحب کسے نبی دی ماتمداری کوئی نہیں, کسے نبی دی عزاداری کوئی نہیں, کسے نبی دی شبداری کوئی نہیں. حالانکہ انہاں دے امتحان سختن, کوئی انہاں نبیوں نو نہیں روندا. سنو گے فکرہ خدا دی قسم جی, لفظ تسا آکھے لیکن زیدی صاحب دا فکرہ اس تو بھی زیادہ دکھی ہے. کسے نبی دی مجلس نہیں, ماتمداری نہیں, عزاداری نہیں. سید رو کے آکھے تینو سمجھ ہی نہیں آئی کسے نبی دی زینب جائی بہن ہی کوئی نہیں. مالک تو دی جملہ جڑے سمجھ گئے نہ رو پہن, کسے نبی دی زینب جائی بہن ہی کوئی نہیں. اے محنت بہن تے بھرا دی جنہاں نو ٹھنڈ دا احساس کوئی نہیں ہو, حسین نو بیٹھے روندن. اتنی ٹھنڈے جا اپنا ہی مار جائے تو بندے اوکھے روندن. کیڑی خوش نصیب شیعہ قوم ہے, نہ سن لوے حسین تے زینب آگ کے جھان جاوے. ایک گال کردہ علامہ رشید ترابی صاحب آل اللہ مقام وہ اے فکرہ پڑھ دے ہوں دے ہیں. میں وہ 2 منٹ دا فکرہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دا پیا. وہ فرمین دے ہوں دے ہیں کہ تاریخ جے 3 خطبے ایسے ہیں جڑے پورے نہیں ہو سکے. 3 خطبے تاریخ جے ایسے ہیں جڑے پورے نہیں ہو. بے شک چپ کر کے چھوڑ لو, میں راضی. پہلا خطبہ ہے محمد دی دھی دا. یہ جملہ ہر بندے دی ہائے واسطے کافی ہے, مگر تھوڑے بندے ہائے کی. پیغمبر خدا دی دھی دا, وہ بھی مشرکان دے دربار چنائی, یہودیاں کافران دے دربار چنائی, وہ ہائی پیو دے صحابیاں دے دربار کھڑی رہی. تے اتنی دیر کھڑی رہی, اتنی دیر کھڑی رہی. لفظ بھی انہاں دے میں پہلے نہ چاہ چکا. انہاں دے لفظ ان بھی اتنی دیر کھڑی رہی. جو سلمان جا صحابی روندہ ہے زمین تے بہ گیا تے روک کیا دے بی بی تیرا نہیں پتا پر میں تھک گیا. مالک ہائے قبول کرے, بی بی تیرا نہیں پتا میں تھک. 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے تو بعد اس آنکھ چاہ کے پوچھے محمد دی دھی کیسے لے آئی ہیں؟ بی بی آدھی 3 گھنٹے ہو گئے. کیوں آئی ہیں؟ بی بی آدھی میرا حق ہو سکے نبی میراث نہیں رکھ دے. تو رابی صاحب پڑھ دے ہیں محمد دی دھی نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی میراث کی خاطر خطبہ شروع کیتا. ان کر کے خطبہ پڑھے, آخر اس کو جواب نہیں بڑھے. اسا کہ خطبہ چھوڑ کو پیو دی تحریر سامنے کر. جڑے سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. سارا پڑھنا مقصد نہیں. اگو تحریر نال کے ہویا تو سب بہتر جان دے ہو. چونن بیٹھی تو وال کالے, چون کے اٹھی تو وال سفید. خطبہ دیتا مگر پورا نہیں ہویا. ادھورا چھوڑ کے رون دی پیو دی قبر تے آ بیٹھے. وہ پڑھ دے ہوندے ہیں کہ جلے جناب زہرا دا خطبہ پورا نہیں ہویا تو بی بی دے خطبے نو پورا کرن دی کوشش کیتی ہے کوفے چ مولا علی نے. قدیمی عددار بیٹھے تو اناکھا توجہ تو عزت دے خلاف ہے.
علی نے کوشش کی تھی بے خطبہ پورا ہوئے. نہج البلاغہ علی دا خطبہ بھی ہے خطبہ شک شکیہ. ہر راز تو علی جلال اج پردہ اٹھا رہے. او بندہ روسی جنو پتہ ہے علی دی دھیان دی عزت کیا ہے. خطبہ علی جلال اج دے رہن چہرے دا رنگ سرخے کا عربی کھڑا ہوئے اس نے سوال کیتا ہے علی دی گال اتھائیں رک گئی. علی دی گال رکیے ابن عباس علی دے پیرا تے آ بیٹھے. تک یا علی جتھو خطبہ چھوڑا ہے اتھو شروع کر. اس آکے خطبہ شروع کر اکھاں این وسکین جی میں ساون دے بدل وسدن. ادھے مولا روندے کیوں امیر فرمیندن اے خطبہ ہون علی پورا نہ کر سی. جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہوں نے آئے نکلائی اے خطبہ ہون علی پورا نہ کر سی. مولا کون پورا کر سی؟ حسن. وہ پوچھ درے اکھاں وسدیا رہی ہیں فرمائے حسن تو بھی نہ ہو سی. مولا حسین فرمایا حسین تو ہی نہ ہو سی. کس جملے تے ہائے نکلا سی مولا 18 پترہ جو کون پورا کر سی؟ علی دی ہائے نکلی ہے فرمائے دینا پتر نہیں شام اچ میری دھی پورا کر سی. مولا تو عبادت قبول ایسا اے پترہ تو پورا نہیں ہونا اے پورا کر سی تے شام اچ میری دھی پورا کر سی. بس باپ دا خطبہ ادھورا تے ماں دا خطبہ ادھورا. دو خطبے پورے کرن اتھے آئی جتھے آون دے لائق نہیں. بھائیو ہی کوئی لفظ ہے ہی کوئی وین ہے تے اٹھائی چھوڑ دے سا. اتھے آئی جتھے آون دے لائق کوئی نہیں. وہ تخت کھڑے علی دی دھی ہٹھا کھڑی ہے. وہ شراب دے نشے تو فارغ ہو کے بڑی متکبرانہ نگاہ نال پوچھے جڑی پیو نال نہیں بولندی وہ زینب کیڑی ہے. لفظ روز پڑھ دیں تاں تواڈے دل تے اثر نہیں کر دے. میری سین دا واس نہیں لگیا دے او ضعیفہ دے پیچھے ظالم دے ضعیفن ہٹا. علمہ دے درمیان کھڑا میں قسمہ چاند دا عادی نہیں اس لوہے دا تادیانہ چاہے ٹرے ہے جناب فضا لے پاس. تو آدھی ہائے نہ نکلی تے ماما بھیڑا دی ہائے نکلا سی. خدا دی قسم میں بی بی زینب کنڈ تے متھا لا کیا دی اماں اگوں ہٹ. جدہ بی بی آکھے نا اماں ہٹ بھر رہے دربار جب بول گیا دیئے یا ماں نہ آکھیاں یا میں آج مر ویسا میں تیرے اگوں نہیں ہٹڑا. 28 سفر 11 ہجری تیرے نانے دا آخری ٹائم آئی. اسا کیا مانگ تے میں زندگی منگی آئی منگی آج دے دیں واسطے آئی. اس پہلا تادیانہ فضا ہتھاں تے چلے. کوئی لفظ سمجھو اس دعا تادیانہ فضا ہتھاں تے چلے. قرآن دی قسم میں اس تو بعد کہ بی بی فضا دی کی وفا ہو سکتی. تریہ تادیانہ مارے تو فضا دے ہتھاں جو خون زمین تے آئے. تو فضا پردہ نہیں چھوڑیا تخت بیٹھا ظالم آدھے باغی دی بھائن دا پردہ چھوڑ میں پڑھ لے تو آدھی ہائے نکلی. اس باغی آکھے دے علی دی دھی جلال چاہ دی اماں ہون میرے اگوں ہٹ جا. میں شام آئیاں تے میرے آمن دا مقصد آگا. میں جو شام آئیاں تو ایو تو مقصد آئی جو میں شام میں چاہیے. ایک لفظ میری سین آکھے ایک لفظ آکھے اور اسے لفظ سے علی دی دھی اپنا سارا جلال وکھا چھوڑیا. اسکت یبن طلقہ اور ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد اپنی زبان نو خاموش کر. جدہ بی بی آکھے نا ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد اپنی زبان نو خاموش کر. ایڈا جلال ہے علی دی دھیدہ علماء لکھ دیں ساری کائنات سناٹا چھا اٹھا دے گلے دیاں گھنٹیاں چپ کر گیا. دربار ہے کوئی بندہ شاہ نہیں لیندہ ہے کوئی اتا نہیں ویدہ. جملہ سن لو کہ ساری رات رو وہ قیمت نہیں بان سکتی. جدہ سارا دربار چپ کر گئے علی دی تھی اتھائیں کھلو کے نجف والے پاس سے دے کیا دیئے بابا ایو شام آئی جڑی فتح نہ کر سکے. سونی ہائے کیتی جے کہیں دکھت نہ رو میں بابا خیبر دے دروازے پٹنے سوکھے نہ تیری دھیو کے شرابی دا دربار فتح کر. اے بابا صرف میں زینب تک
لفظ تواڈا سنے ہوئے لیکن لفظ ایڈا دکھی ہے جو جتھے پڑھو عبادت پوری ہو ویندی. علی دا صحابی بیٹھا ہی اسے دربار وچ دوویں اکھاں علی دی حمایت وچ دے چکائی نال والے دا موڈا ہلایا ادے مینوں لہجہ نہیں بھلدا. تُن گل نہیں سمجھ آئی کہ لہجے بندے یاد رہ ویندن بندے ٹر جاویں لہجے یاد رہ ویندن. مینوں دس سکدے اے خطبہ پڑھن والا حسن ہے یا حسین ہے؟ کدی کسی دکھے جے ہائے نہ کر اس آگے شکر کر تیری اکھا نہیں حسن حسین نہیں علی دی وڈی دھی زینب. اس لئے زمین تے ٹکر مار گیا دے مینوں آج سمجھ آئیے جو علی کیوں وعدائی اکھا نہ مگیا کر. آج سمجھ آ گئی علی کیوں مینوں وعدے اکھا نہ مگیا. باہی کو لفظ سنا میں اپنے قبلہ نو ممبر دیواں. ترابی صاحب پڑھ دیاں جو بابے دا خطبہ دھورائی پہلے ماں دا دھورا دا پیو کوشش کیتی پھر پیو دا دھورا دا دھی کوشش کیتی. اسے دھی نے جڑا خطبہ پڑھے ہے اپنے پیو تے ماں دا وہ دی پہلی ایک لائن سن لو تو میں اتھائی ممبر چھوڑ دا پیا. میری سین دے ہتھاں چ رسیاں وال کھلے ہوئے چہرے دی رنگت گرمی سردی تو تبدیل ہوئی تو ساری کرسیاں تے نگاہ کر کے پہلا لفظ میری سین آ کہ محمد دی دھی دا تماشا ویکھنا لیو. بی بی آدھی اس تو نہیں دسیا آؤ میں دسے نیا میں اس محمد دی دھیاں جس تے قرآن نازل ہویا. یہ خطبہ ہے بی بی آدھی میں اس زہرا دی دھیاں جندیاں پسلیاں ترٹ گئیاں اس علی دی دھیاں جنوں سجدے چ ذرہ لگ گئیاں. کہیں دو کھج نہ روے اگلا جملہ میری سینو آکھے کوفے ممبر دی قسم شام دا دربار حال گئے. بی بی آدھی اس نہیں دسیا آؤ میں دسے نیا میں اس بھراؤ دی دی بھینا جڑا سجدے چ مریم دا رہ گئے. سجدے چ مریم دا نام ہے تخت بیٹھا ظالم دے حسین نمازی آئی تا مینو کوئی گواہ دے. گواہ دا نام آئے میری سین بھرے دربار جٹھے جتھے یا نبی دا سر دفنا کڑیاں لے آت وداؤ کے آدھیے اے باغی سدیم دے تو چپ کر کے وحدہ ہے. بی بی آدھیے میں حکم پہ دینیا قبر تو باہرہ ڈس میرا بھرا نمازیا ممبر دی قسم نبی دی قبر ہلن لگ گئی. آدھے کیویں باہرہ تیرے وال کھلے ہوئے نبی آدھے کیویں باہرہ تیرے ہتھاں چ رسیاں ہیں تیری جادار کوئی نہیں. سونا رو بیٹھے ہو آخری لفظ میں قبلن ممبر دینا بے غیرت آدھے میں سنے تیری قطار بھراوان دی ماری گئی. بی بی آدھی سچ سنے ظالم آدھے تے تکلیف کیڑی جاتے ہوئی آئی. اس لئے بی بی آدھی سچ پوچھ دے تا میں نے چادر نالو زیادہ حسین دیا ضربہ تو زیادہ عباس سے بادوا تو زیادہ ارمانی یہ کھا گئے آمہ